آج مورخہ 8 ستمبر 1986 اور 2 محرم الحرام 1407 ہجری اب عطیہ اہل بیت 21 نکلسن روڈ لاہور میں مجلس اعضاء منعقد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قاری محمد علی رضوان مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں اور اس کے بعد احسان فروز علی کربلائی سوزخانی کریں گے اور پھر شہنشاہ فتح بخت پروفیسر سید علی رضا شاہ صاحب کراچی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ موضوع ہے وارث قرآن۔ سرور ہی کیا سوز نہانی ہے، ماتم سرور ہی کیا نہانی ہے، آہ میں آنکھوں سے بہتا گرم پانی ہے، آنکھوں سے بہتا گرم پانی ہے۔ زینب نے کیوں تم نے جگہ ہی بول ہے، زینب نے کیوں تم نے جگالی بول ہے، آئے حضرت نے اس جنگ میں ایک بستی بسانی اس جنگ میں ایک بسانی ہے، زہرا مقتل میں یہ اس کی لاش ہے، مقتل میں یہ اس کی لاش ہے، بابا جس کے واسطے پیسی ہے چکی خاک چھانی ہے، مقتل میں یہ اس کی لاش ہے، بابا کہ جس کے واسطے پیسی ہے چکے خاک چھانی ہے، سلام کربلا میں امام مبین کا
کربلا میں اصل امام مبین رکا رکا کے قافلہ شاہدی رکا شہبون مرتضی یہاں یوں ہی نہیں رکا شہبون مرتضی یہاں یوں ہی نہیں رکا کا جس جگہ اسے بے شک وہی رکا جس جگہ اسے بے شک وہی رکا صحرا بھی بے شجر ہے تو دریا بھی پاس ہے اب سامنا ہے موت کا جینے سے یاس ہے اب سامنا ہے موت کا جینے سے یاس ہے عباس سے کہا کہ ذرا سامنے تو جا جو لوگ اس زمین کے مالک ہیں ان کو لا آئے بنی اسد تو کہا شہن آؤ آئے بنی اسد تو کہا شہن آؤ جہاد اس زمین کا شفیع کو بتا جہاد اس زمین کا شفیع کو بتا وہ بول متفق کے دعائی رسول کی جو آ گئی نظر میں یہی بنے بطول کے جو آ گئی نظر میں یہی بنے بطول کے یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا یہ زمین ہے یا شاہد و سرا زخمی یہاں ہوئے ہیں اولی العزم انبیاء خلیل و نوح یہاں روئے برملا کربلا کسی کے بھی سر سے چلی نہیں ہرگز یہ لائق ابن علی نہیں ہرگز یہ لائق ابن علی نہیں فرمایا شہر ہم یہاں بستی بسائیں گے فرمایا شہر ہم یہاں بستی بسائیں گے رویا ہوا نصیب زمین کا جگائیں گے قریش کے تیرے درخشاں بنائیں گے قریش کے تیرے درخشاں بنائیں گے جن و انس بحر ادب سر جھکائیں گے جن و انس بحر ادب سر جھکائیں گے پورے نگاہ اہل تولا بنے دیے عرش خدا کے بعد معلا بنے گیے عرش خدا کے بعد معلا بنے گیے خرجی پسند ہے ہوگا یہی پڑا کو خریدنا ہے اسے تم نہ ہچکچاؤ شرح کی بات ہے کھل کر زباں پہ لا جادو کے اس زمین کی قیمت ہمیں بتا بولے بنی اسد شہر ابرار آپ ہیں ہم ہیں غلام مالک و مختار آپ ہیں لے کے 60,000 آپ سے تیرا بنی اسد کے ہوا حال پر کران کر کے دے نامے کا سامان سب بہان بھی بنا میں شہنشاہ ذی حشا میں فرات پہ خیمے بپا ہوئے اور سرداریس خواب میں شاہ ہدا ہوئے اور سرداریس خواب میں شاہ ہدا ہوئے کرنے لگے جناب خدا میں یہ التجا یا رب میں آ گیا ہوں سرے دشت کربلا یا رب میں آ گیا ہوں سرے دشت کربلا سونپی ہے تو نے بندے کو اسلام کی بقا ہونا ہے قتل مجھ کو میں خیش و اقربا بچ جائے دین خوش میرے نانا رسول ہو قربانیاں حسین کی یا رب قبول ہو قربان
بنی اسد کو مخاطب یہ پھر کہا میں نے تمہارے حق میں زمین کو ہبا کیا، جن کے بعد جنگ یہاں ہوگی برملا، جن کے بعد جنگ یہاں ہوگی برملا، اب مارے جائیں گے میرے فرزند و اقربا، لاشیں ہمارے خاک پہ ہوں گے پڑے ہوئے، دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے، دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے، لاشیں ہمارے خاک پہ ہوں گے پڑے ہوئے، دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے، باقی بس سکتے مصطفیٰ ایسی بنا کے اہل حرم کو جبش دیا، لے جائیں تو شام کو اے قوم باصفا، لے جائیں تو شام کو اے قوم باصفا، کر دینا دفن لاشوں کو مل کر پے خدا، کر دینا دفن لاشوں کو مل کر پے خدا، سید بیٹے وطن پہ اگر رحم کھاؤ گے، کی جزا خدا سے پیغمبر سے پاؤ گے، جزا خدا سے پیغمبر سے پاؤ گے، حیران بنی اسد سے دلوں کو تھا اضطراب، پھر ان کی عورتوں سے کیا آپ نے خطاب، اگر ہو مردوں کو اشرار کا عطا، اگر ہو مردوں کو اشرار کا عطا، تم سے ہوگی بنت رسول فلک جنا، لاشوں کو ایک گڑھے میں دبا دینا بیویوں، میں فاطمہ سے جزا لینا بیویوں، لاشوں کو ایک گڑھے میں دبا دینا بیویوں، میں فاطمہ سے جزا لینا بیویوں، چب رہے تھے ہر ایک دل پہ یہ سخر، رونے لگے امام کی باتوں پہ مرد و زر، رونے لگے امام کی باتوں پہ مرد و زر، بچوں سے ان کے شہر کا باغوں میں ہے، بچوں سے ان کے شہر کا باغوں میں ہے، اے بد والدین تمہارے تو جانے میں، والدین تمہارے تو جانے میں، تم جھولیوں میں خاک لیے رن میں آئی ہو، خاک سے ہمارے بغل ڈھانپ جائی ہو، جھولیوں میں خاک لیے رن میں آئی ہو، اور خاک سے ہمارے بغل ڈھانپ جائیو، خاک سے ہمارے بدل ڈھانپ جائیو، چپ رہے تمہارے دل پہ یہ سخر، رونے لگے امام کی باتوں پہ مرد و زر، بچوں سے ہوئے کہ شہر کا باغوں میں ہے، بے بس والدین تمہارے تو جانے من، جھولیوں میں خاک لیے گھر میں آئی ہو، اور خاک سے ہمارے بدل ڈھانپ جائیو، اور خاک سے ہمارے بدل ڈھانپ جائیو، بیان پہ شورے صبح اٹھا، اشک بار ہوئی دل تڑپ گیا، دنیا پکارتی تھی وہ محمدہ، دنیا پکارتی تھی وہ محمدہ، کربلا میں مجلس اول ہوئی بپا، کربلا میں مجلس اول ہوئی بپا، وہ کیا قلم کو روایت تمام ہے، یہ مرثیہ بھی نظر
امام انام ہے، جب کربلا پہ رستے الحمد لله الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي خلق السماوات والأرض بقدرته ونشر الرياح برحمته وجعل خليفته في أرضه ثم أرسل رسلا متتابعين لهداية الأنام وخاتمهم حبيبه شفيعنا ونبينا أبا القاسم ونسب الله أخا محمد عليا له وزيرا ووصيا وأبناءه المعصومين الشاهدين لوحدانيته، ليس هذا فقط بل أرسل الرسول بالكتاب المبين الجامع لأوامره ونواهيه والكتاب مع الحق والحق معه. أما بعد أتلو عليكم آية من هذا الكتاب من سورة الفاتر، والله يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ نے محترم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند لا یزال نے ہر نبی کو ایک کتاب دے کر مبعوث فرمایا، اور آخری کتاب جس کا اسم مبارک القرآن الحکیم ہے، وہ آخری نبی جو کہ بفضل تعالیٰ ہمارے نبی ہیں، ان پر خدا ان کے تعالیٰ نے کتاب نازل کیا. اور یہ کتاب جو قرآن شریف ہے، اس کا اصل موضوع جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ رہنمائی. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی روشن دلیلیں رکھتی ہے اور حق و باطل میں فرق کرتی ہے. کتاب ہدایت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کریمہ ہم پڑھتے چلے جائیں اور کیا ہدایت پاتے چلے جائیں؟ اگر قرآن پڑھنے سے ہدایت مل جاتی تو قرآن کو حضور پر نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی، ویسے ہی قرآن بھیج دیا جاتا اور اعلان کر دیا جاتا کہ اے مسلمانوں، تمہاری طرف یہ قرآن آ رہا ہے، اس قرآن سے تم ہدایت حاصل کرتے چلے جاؤ کیونکہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعلان ہوا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے حبیب، ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب جو نازل کی ہے اس لیے نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو گمراہیوں میں سے روشنیوں کی طرف لے جاؤ، باطل کی طرف سے حق کی طرف لے جاؤ، ظلم سے نور کی طرف لے جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب کا تنہا نازل ہونا کافی نہیں ہے جب تک عمل رسول کتاب کے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ کتاب کے بعد اگر ظلمات سے نور کی طرف کوئی لے جاتا ہے تو وہ ذات اقدس رسالت ہے. اگر حضور ہے تو ظلمات سے نور کی طرف کتاب ہدایت دے گی، اگر حضور نہیں ہے تو ظلمات کی طرف سے نور کی طرف کتاب ہدایت نہیں دے گی. تو کیا حضور سرور کائنات صرف 23 برس کے لیے ہی تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ان کی نبوت ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی نہ کوئی نمونہ عمل رسول ہونا چاہیے جو کتاب کے ساتھ ہم کو ہدایت دیتا رہے، ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا رہے. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. برائے حضور ایمان قریب
کتاب جو نازل ہوئی ہر نبی پر، عجیب انداز ہے کہ ہر نبی پر کتاب تنہا نازل ہوئی، لیکن ہمارے نبی پر کتاب تنہا نازل نہیں ہوئی۔ کتاب اکیلی نہیں آئی، کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی خدا بندے لا یزال نے نازل کیا۔ اعلان ہوا سورہ ابراہیم میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف آ چکی ہے کیا چیز؟ ایک نور اور دوسرے صاف صاف بیان کرنے والی کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیگر انبیاء کی طرف صرف کتاب آئی، حضور سرور کائنات کی طرف کتاب کے ساتھ ساتھ نور بھی آیا۔ تو اب حضور اپنے جانے کے بعد امانت میں سے خیانت کیسے کر دیں؟ تنہا کتاب کیسے چھوڑ جائے؟ کتاب کے ساتھ نور کو بھی چھوڑنا ہے۔ محمد محمد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہمارے پاس کیا چیز آ چکی ہے؟ کیا چیز آ چکی ہے؟ نور اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب۔ تو یہ اعجاز ہے صرف حضور سرور کائنات کو، کسی اور نبی کو یہ اعجاز نہیں بخشا گیا۔ ہر نبی کے پاس صرف کتاب، اور حضور کے پاس کیا چیز آئی؟ کتاب کے ساتھ ساتھ نور۔ اب اگر کوئی یہ کہے مفسر، انشاءاللہ 7 دن اور گفتگو ہوگی، کہ یہ نور جو یہاں پر لفظ ہے اس کے معنی بھی کتاب ہیں، تو بھائی 2 دفعہ لفظ کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن کی فصاحت کے خلاف ہے کہ نور بھی کہا جائے اور کتاب بھی کہی جائے۔ نور و کتاب مبین، واو عاطفہ درمیان میں ہے، واو کا مطلب اور ہے، کتاب اور کتاب نہیں کہی جائے گی، یہ قرآن کی فصاحت کے خلاف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نور اور چیز ہے یہاں پر، کتاب اور چیز ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ کہے کہ نور یہاں پر کتاب کی صفت ہے، یہ بھی لکھا کچھ مفسرین نے کہ یہاں پر نور جو ہے وہ کتاب کی صفت ہے۔ یاد رکھیے، صفت موصوف عربی قاعدے کے مطابق جب آتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی دوسرا حرف یا لفظ نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر نور کے بعد وایا موجود ہے تو معلوم ہوگا نور اور ہے، یہاں کتاب اور ہے۔ دونوں چیزیں الگ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب نور کے متعلق کیا حکم ہے، کتاب کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہی ہے نا کہ جو کچھ کتاب میں لکھا، کتاب پر ایمان لانے سے کیا مراد؟ جو کچھ کتاب میں لکھا اس پر حرف بحرف ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ ایک آیت پر ایمان لے اور ایک پر نہ لاؤ، ایک لفظ پر ایمان دوسرے پر نہ لاؤ۔ اگر قرآن کا جو نقطہ ہے ایک نقطہ ہے اس پر بھی اسی طرح سے ایمان لانا جیسے کہ پورے قرآن پر ایمان لانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب پر تو ایمان لے آؤ، نور کے متعلق کیا حکم ہے؟ نور کے متعلق حکم کیا ہے؟ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ نور کے متعلق جو حکم ہے یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، یہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ خداوندہ تو نے کتاب کے ساتھ نور کو بھی نازل کیا، کتاب کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، نور کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو سورۃ تغابن میں اعلان ہوگا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ بس ہے لوگوں، تم ایمان لے آؤ کس چیز پر؟ اللہ پر، ایمان لے آؤ رسول پر، اور ایمان لے آؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ کس چیز پر ایمان؟ توجہ، کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور کس چیز پر ایمان لاؤ؟ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان لے آؤ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول پر ایمان لے آؤ، رسول کی اطاعت کرو، نور پر ایمان لے آؤ، نور کی اطاعت کرو۔ تو خداوندہ ایمان لانے کی آیت تو یہ ہے، اطاعت کی آیت کیا کہتی ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اولی امر کی۔ تو معلوم ہوا اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت، رسول پر ایمان، رسول کی اطاعت، نور پر ایمان اور اولی الامر کی اطاعت۔ سلوات پڑھیں محمد محمد صلوات۔
रसूल पर ईमान, रसूल की इताअत, नूर पर ईमान, किसकी इताअत? ये है ना यही कुरान में। तो मालूम क्या हुआ कि उलुल अम्र कौन है? जो नूर है। ये कह रहा है कुरान, तमसील है ना, एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है, एक आयत दूसरी आयत की शरह है, एक आयत को समझने के लिए दूसरी आयत का सहारा लेना पड़ता है। तो नूर की इताअत क्या है? उलुल अम्र की इताअत। तो मालूम हुआ उलुल अम्र कौन है? जो नूर है। जो नूर है वो उलुल अम्र है। तो आप कहीं पर धोखा लगा जाना कि गैर नूरियों को उलुल अम्र बनाते नहीं। सही बात। कहीं पर धोखा न खाओ, धोखा खाने की जरूरत नहीं है। जो नूर है वही उलुल अम्र, और जो उलुल अम्र है वही नूर। वरना ईमान लाने से मुराद क्या है? ईमान लाओ नूर पर, यानी इताअत करो। जैसे अल्लाह की इताअत कर रहे हो, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद रसूल की इताअत कर रहे हो, रसूल पर ईमान लाने के बाद उसी तरह से नूर की इताअत करो। अब सवाल यह है कि यहाँ पर लफ्ज़ नूर क्यों ना इस्तेमाल हुआ, उलुल अम्र क्यों हुआ? पहली मंजिल पर तो हमें इख्तियार नहीं है कि हम सवाल करें खुदा से, लेकिन दूसरी मंजिल पर कुरान खुद कह रहा है अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा। अरे ये लोग जो हैं वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? आया इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कि यहाँ पर लफ्ज़ नूर क्यों है, उलुल अम्र क्यों है? नूर नहीं है ना लफ्ज़ यहाँ पर, वह उलुल अम्र में क्यों? यहाँ नूर भी होना चाहिए था। नूर क्यों नहीं है, उलुल अम्र क्यों है? आयत खुद बता रही है कि लफ्ज़ है मिनकुम। लफ्ज़ क्या है? उलुल अम्र मिनकुम। अरे नूर के साथ मिनकुम का लफ्ज़ कैसे आए? क्योंकि खिताब हो रहा है जो मक्के में मौजूद हैं। अगर उनमें दीगर नूरी मखलूकात होती तो मिनकुम का लफ्ज़ होता। दीगर मखलूकात नूरी नहीं, इसलिए मिनकुम का लफ्ज़ नहीं। मिनकुम का लफ्ज़ होता तो नूर के साथ नहीं हो सकता था, इसीलिए उलुल अम्र के साथ मिनकुम का लफ्ज़ आया। भाई दीगर नूरी मखलूक होती तो मिनकुम का लफ्ज़ नूर के साथ इस्तेमाल होता। भाई दीगर नूरी मखलूक हो तो सही। हम जो कहें कि आप में से जो मोमिन, मतलब क्या हुआ कि माशाल्लाह मोमिन है, तभी तो कह रहा हूँ आप में से। लफ्ज़ मिनकुम क्यों आया? कि जितने भी रहने वाले वहां पर थे, खिताब हो रहा है, जितने मुखातब थे, अगर उनमें से सब के सब नूरी होते तो उलुल अम्र की जगह लफ्ज़ नूर इस्तेमाल होता, लेकिन वहां नूरी तो थे नहीं। अब मैं माओ को क्यों तब्दील कर दूं किसी और लफ्ज़ से? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नूरी तो थे नहीं वहां पर। उलुल अम्र मिनकुम, लिहाजा बिताअत करो तुम किसकी? उलुल अम्र की। अब रसूल पर क्या वाजिब है? तो जब वो इस दुनिया से जाए तो क्या तन्हा किताब को छोड़ जाए? तन्हा नहीं छोड़ सकते, ये अमानत में खयानत हो जाएगी। तो दोस्तों जुमला कहने की इजाजत, जिसने भी हुजूर के बाद ये कहा या इस निजाम की तरवीज की कि किताब काफी, उसने क्या किया? माज़अल्लाह रसूल को खाइन बताया, ये कि खयानत की रसूल, तभी तो कह रहा है किताब काफी। अमानत में खाइन खयानत की माज़अल्लाह रसूल ने। मैं अगर कोई ये कहे कि साहब 2 रुपए दिए थे फलाए, 1 रुपया वो देकर जा रहा है, तो उसको खाइन बताया ना उसने। अमीन कब कहा जाए? कि जब कहा जाए कि 2 ही रुपए। वल्लाह तारीख का अजीब उसूल है कि काफिर और मुशरिक तो कहें अमीन। मैं बड़ा परेशान कि काफिर और मुशरिक पूरी जिंदगी हुजूर सरवर कायनात की, किसी ने भी तारीख में यह जुमला नहीं मिलता कि किसी मुशरिक ने, किसी काफिर ने यह कहा हो हुजूर से कि आप हमको कैसे ये दावत दे रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। माज़अल्लाह कल तक आप बुतों के सामने खुद सर झुका दे जी, मैं मुश्रिक को काफिर है ना, कह सकते थे जुमला, लेकिन नहीं कहा किसी ने। क्यों नहीं कहा? कि वो जानते हैं कि कभी हुजूर का सर जो है वो बुतों के सामने न झुका जी। अमीन कहा, जानते हैं कि कभी हुजूर ने अमानत में खयानत नहीं की। दोस्तों अमानत का मकसद सिर्फ यही नहीं होता है कि जिसकी चीजें हैं वही लौटा दो। अमानत का मतलब ये भी होता है जिसका जैसा पैगाम है वैसा ही रखो। ये भी तो अमानत है ना। 10 सलवात तो पढ़ रहे हैं, जैसा जिसका पैगाम है, जैसा जिसका पैगाम वैसा ही पहुंचा। अगर न पहुंचाया तो खयानत हो गई। तो ये पैगाम किसका है?
جو حضور پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کی مخلوق کی طرف ہے، بندوں کی طرف ہے، انسانوں کی طرف ہے. تو رسول پر یہ واجب ہے کہ جیسا جیسا جس طرح سے پیغام آیا اسی طرح سے وہ پیغام پہنچایا جائے. پیغام زبان سے انہوں نے پہنچا دیا، اقیموا الصلاۃ کہہ دیا، آتوا الزکات کہہ دیا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کہہ دیا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ کہہ دیا. پیغام کو پہنچا دیا. اب نماز پڑھیں کیسے، روزہ رکھے کیسے، حج کریں کیسے، زکات دے کیسے، اگر یہی تک خاموش ہو جائیں کہ صاحب پیغام کو میں نے پہنچا دیا. ارے پیغام تو تم نے پہنچا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیرا یہ بھی تو فریضہ ہے کہ ان کی ہدایت کر. تیرا یہ بھی تو فریضہ ہے کہ اس پیغام کو اس انداز سے پہنچا کہ یہ عمل کرنے لگے. تو 23 برس تک تو پیغام پہنچاتے رہے، لوگ عمل کرتے رہے، کچھ نے کیا کچھ نے نہ کیا، ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. لیکن حضور کے بعد جب عمل کی منزل آئے، حضور کے بعد جب عمل کی منزل آئے تو لوگ کیا کریں؟ حضور تو ہے نہیں. اور یہ کیسا پیغامبر تھا کہ صرف اپنی حیات تک پیغام کو پہنچاتا رہا. نبوت تو لایا ہے قیامت تک کے لیے، اعزاز کو چھین لیا قیامت تک کے لیے، نبوت کو ختم کر دیا قیامت تک کے لیے، کسی اور کے واسطے راستہ نہ چھوڑا نبی ہونے کے لیے قیامت تک کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پابند کر گیا اپنی حیات طیبہ تک لوگوں کو کہ وہیں تک وہ عمل کریں. ارے بھائی بعد میں بھی تو عمل کرنا ہے، کیونکہ قیامت تک جب نبوت باقی ہے تو قیامت تک عمل بھی مسلم کا باقی ہے. اگر قیامت تک کے واسطے نمونہ عمل حضور چھوڑ کر نہ جائیں تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو معاذ اللہ میرا نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ امانت میں خیانت کرے، ناممکنات میں ہے. اگر اب کوئی مورخ یا مفسر یہ کہتا ہے کہ حضور نے اپنے بعد میں آنے والے کا فیصلہ نہیں کیا تھا تو یہ توہین رسول ہے، یہ توہین رسول ہے. تو دوستو اگر کہیں کسی مسلم ملک میں توہین رسالت کا قانون پاس کیا جائے تو تمام ایسی کتابوں کو بند کر دینا چاہیے جس میں رسول کی توہین موجود ہے. بند ہو جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے ان کتابوں کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ رسول جو ہیں وہ غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. کیا نام لے کے بتاؤں آپ کو؟ معاذ اللہ حضور جو ہیں وہ نماز کے وقت سو سکتے ہیں. ایک صحابی ان کو جگا رہا ہے اور کہہ رہا اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا. یعنی جس نے نماز تمہیں سکھائی، جس نے نماز کا وقت تمہیں بتایا تو اس کو جگا رہے اور کہے کیا رہے اٹھیے یہ نماز کا وقت ہے. مورخ بیچارہ بڑا بھولا ہے، وہ رشتوں میں پھنس گیا، نبوت کو نہ سمجھ سکا. بات صرف اتنی ہے. صلوات پڑھے گا. یہ کس کے متعلق لفظ لکھا رہا؟ یہ حضور سرور کائنات کے متعلق. کیا عظمت ہے حضور کی. بقدر رکھو گا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. عبادت کے بعد اللہ کی اگر کوئی عظیم ترین قابل احترام مخلوق کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہے تو کون؟ اس کے والدین، چاہے اولاد میں کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ عظمت ہے حضور سرور کائنات کی کہ آپ کی پیدا ہونے سے پہلے تو باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے سے پہلے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ پیدا بعد میں ہوئے، جناب عبداللہ کا انتقال پہلے ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا اعلان آپ نے بعد میں کیا، ماں کا انتقال بہت پہلے ہو گیا. تو یعنی ماں اور باپ دونوں کو سر سے اس وجہ سے اٹھا لیا گیا کہ اگر ماں اور باپ دونوں زندہ ہوتے تو حضور پر یہ واجب تھا کہ ان کی ہر طرح سے تعظیم اور تکریم کرتے، ان کے کہنے پر عمل کرتے. یہ عزت نبی ہے کہ سوائے خدا کے سامنے اور کسی کے سامنے تعظیم کے لیے سر کو نہ جھکایا. اس لیے ماں باپ کو بھی اٹھا لیا گیا. ارے جب ماں باپ کو اٹھا لیا گیا، ان کی تعظیم رسول سے نہ کرائی گئی تو دیگر رشتوں کی کیا ہے؟ دیگر رشتوں کی کیا اہمیت؟
کو اٹھا دیا صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حکم ماننا ایک صفایا بزرگ کی طرف کہا کہ جب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ماں جو ہے وہ ناراض ہو جاتی برا ہوتا ہے کیونکہ کافرہ ہے تو جانتے سرکار نے کیا جواب دیا اس کے سامنے نماز نہ پڑھا دیکھو کافرہ ہے اپنے خود بھٹے کی دعا کا نتیجہ تیرا فریضہ آپ نے دیکھا کہ نماز جو کہ دین کا ستون ہے سب سے عظیم عمل ہے اگر اس سے تیری ماں ناراض ہو رہی تو ماں کے سامنے نماز نہ پڑھا کر دور جا کے پڑھ لیا کر اس سے ہٹ کے پڑھ لیا کر تو جب نماز پڑھنے سے اگر ماں ناراض ہو جائے تو کل کو اگر معاذ اللہ رسول کی والدہ گرامی ایک ہی جملہ کہہ دیتی اے میرے بیٹے تیرے اس عمل سے مکے کے روسا ناراض ہوتے ہیں ایسا نہ کیا کر تو کیا واجب ہو جاتا رسول کو توجہ ہے نا رسول کا کیا واجب ہوتا چچا سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ پر اگر چاند رکھتے دوسرے پر سورج رکھتے تب بھی میں اپنے عمل سے پھر نہیں سکتا جی اور چچا بھی جواب کیا دیتا ہے کہ جانے ہم اگر ایسی بات ہے تو پھر جو مرضی آئے تو کیے جا ایک ایک کو میں دیکھ لوں گا اور دیکھتے رہے جناب ابو طالب کے متعلق بہت سی باتیں تاریخ میں ملتی ہیں لیکن میں نے صرف ایک بات دیکھی کہ دنیا جو ہے جناب ابو طالب کی کیوں مخالف آج تک مخالف نہیں آج تک ہے جناب یہ وجہ کیا ہے رسول کے اور بھی تو چچاتے ان کے تو مخالف ہے نہیں ہے نا حضور نہ ذہن میں رکھیے تاریخ ہے نام کیوں لوں میں کیا ضرورت ہے اور بھی چچاتے بخدا وہ چچا وہ تھے جو مسلمان بھی نہ تھے لیکن ان تک سے نفرت نہیں جو مسلمان نہ تھے اعلاناً مسلمان نہ تھے ان سے نفرت نہیں ان سے دشمنی نہیں لیکن ایک یہ چچا کہ جس نے حضرت کی پرورش کی پالا پوسا سپر بنے رہے صحابہ ابو طالب کے 3 برس دنیا جہان جانتی ہے بچوں کو کس طرح سے تربیت دی کہ کبھی ایک بیٹے کو سلاتے ہیں رسول کے بستر پہ کبھی دوسرے بیٹے کو سلاتے ہیں کس طریقے سے تربیت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے سپر بنے رہے یعنی جس برس جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اس برس کو عام الحسن کا غم کا سال کا اس کے باوجود بھی دنیا میں وہ افراد وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں جناب ابو طالب سے نفرت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہے یاد رکھنا اس بات کو زندہ کر رہا ہوں وجہ صرف ایک ہے کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں بس اور کوئی وجہ نہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ جناب امیر کے آپ والد ہیں بس اس وجہ سے پوری دنیا مخالف تو معلوم یہ ہوا کہ مخالفت ابو طالب سے نہیں ہے مخالفت ابو طالب سے نہیں ہے مخالفت اس سے ہے جس نے پہلے دن وعدہ کیا تھا انا ناصر یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں اے اللہ کے رسول مخالفت اس سے ہے بھائی رسول پر واجب ہے کہ کتاب کو تنہا کیسے چھوڑ جائے تمہاری مخالفت کی اسے پرواہ نہیں ہے وہ کتاب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا وہ امین ہے وہ صدیق ہے وہ کتاب کو تنہا چھوڑ جائے تو معاذ اللہ خائن کہلائے کتاب تو نور کے ساتھ آئی ہے نور کتاب کے ساتھ آیا ہے لہذا جب اس دنیا سے جائے گا تو کتاب کے ساتھ ساتھ نور کو بھی چھوڑ کر جائے گا یہ اور بات ہے کہ تمہاری بے نور آنکھیں بات اور ہے کہ تم پہچان ہی نہ سکو اسے سمجھ ہی نہ سکو اسے تم ہمیشہ یہی سمجھو کہ یہ کیسا آدمی کہ جس کے پیروں پر مٹی ہے جس کا لباس میلا کچیلا ہے یہودیوں کے باغ میں محنت مزدوری کرتا ہے جی رسول کا چچا زاد ہے دوستو ایک بات یہودی کے باغ میں محنت مزدوری ہی تو کرتے تھے نا اور تو کچھ نہیں یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کرنا اور بات ہے فکر یہودیت سے مطابقت رکھنا اور بات ہے جی بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے یہودی کے باغ میں محنت مزدوری حق حلال کی مزدوری فکر یہودیت سے مطابقت نہیں میں نے لفظ فکر یہودیت کیوں کہا
تاریخ کے اوراق پر یہ واقعات موجود ہیں کہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ کے بعد تمام وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اگر قرآن کی کوئی آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ جناب امیر کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ ان یہودیوں کے پاس جاتے تھے جو نامسلم تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جو نامسلم تھے۔ پہلے کیا تھے؟ یہودی، اس کے بعد ہوئے کلمہ پڑھنے والے، ان کے پاس جاتے کہ اس آیت کا مطلب بتا دیجیے۔ جناب امیر کے پاس نہ جاتے تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا مسلم ہونے کے باوجود بھی فکر یہودیت۔ دنیا اب یہ کہے گی کہ پروفیسر صاحب مسلمانوں پر آپ الزام رکھ رہے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ یہودی تو نہ رہے، اب وہ مسلمان ہو گئے، میں نے تسلیم کر لیا، واقعی مسلمان، بالکل مسلمان، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان۔ لیکن دوستو ذرا یہ تو بتاؤ، جو آج آ کر کلمہ پڑھا ہے، ابھی جو آیا اس نے آ کر کلمہ پڑھا ہے، اور وہ جو پہلے دن سے رسول کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے مسلمان تسلیم، کلمہ پڑھ لیا مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن آج اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے وہ باہر گیا، مسجد نبوی سے باہر نکلا، اور ایک وہ ہے جو پہلے دن سے نبی کے ساتھ ہے، اور نبی کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو بات نبی کہے دوسروں سے پوچھتا پھرے کہ نبی نے کیا کہا، ایسا نہیں۔ سلوات تو پڑھ لیں۔ نام نہیں لیتے، ہم نام نہیں لیتے، یہ ممبر مخصوص ہے، مخصوص ناموں کے لینے کے بعد ہر کس و ناکس کا نام ہم نہیں لیتے۔ پوری زندگی ساتھ بھی رہے اور پوری زندگی ساتھ نہ رہے تو کم از کم کچھ لوگ، لیکن جب بھی کوئی بات کوئی پوچھتا تو یہی کہ ہمیں نہیں معلوم، غیر آئے تو ہمیں نہیں معلوم، اپنا آئے تو ہمیں نہیں معلوم، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے کہ حضور نے ابھی کیا کہا، ایک تو ایسے تھے اور ایک ایسے تھے کہ اس انداز سے ساتھ ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، سرکار جناب امیر فرماتے ہیں کہ رات کا واقعہ معراج کا آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ چھلکتی ہوئی مسجد ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اے اللہ کے رسول معراج پر تو آپ گئے تھے، واقعہ یہ کیسے بتائیں؟ جانتے تھے سب کے سب۔ یہ اخلاقی جرت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان سچا ہو، یاد رکھیے گا، اخلاقی جرت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب سب کچھ جانتا ہو، اخلاقی جرت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب زہد و تقویٰ ہو۔ سب کے سب موجود تھے، کسی میں اخلاقی جرت نہ تھی۔ جو کوئی پوچھ لیتا کہ حضور آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں، یہ کیسے بتائیں گے؟ اس لیے کہ پیشانی پر ابھی تک پچھلے نشان موجود تھے، اب وہ صداقت کی منزل سے دور تھے، زہد و تقویٰ کا قرب حاصل نہیں ہوا تھا، سچائی کا ابھی تک تصور نہیں تھا۔ کتاب اور چیز ہے، لقب اور چیز ہے، صفت اور چیز ہے۔ آپ لاکھ کہہ دیں پروفیسر جو ہے وہ شیر ہے، اگر صفت رکھتا ہے تو ہے، نام کا شیر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا جتنا چاہے جیسا چاہے نام آپ رکھ دیں کہ یہ بہت بڑا سچا ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، نام رکھنے سے فرق نہیں پڑتا، اس میں دیکھیے صفت ہے یا نہیں۔ اگر صفت موجود ہے تو نام رکھیں یا نہ رکھیں، دنیا خود کہنا شروع کر دے گی کہ یہ سچا نہیں ہے، یہ شیر۔ نام رکھیں، اخلاقی جرت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں خاص طور سے مسلمان اخلاقی جرت کی بہت کمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف کہ سچائی میں کمی، زہد و تقویٰ میں کمی، علم میں کمی۔ ان چیزوں کی کمیوں کو دور کیجیے، علم میں اضافہ کیجیے۔ اضافہ ریاضت سے ہوتا ہے، ریاضت اس وقت قابل عمل ہوتی ہے کہ جب ایمان موجود ہے، اور ایمان کی موجودگی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل سے تسلیم کر لے۔ تو دل سے تسلیم کیجیے، خود بخود ایمان آ جائے گا۔ جب ایمان موجود ہے تو پھر ریاضت شروع ہو جائے گی، جب ریاضت ہے تو اس کے بعد سچائی خود بخود آ جائے گی، زہد و تقویٰ خود بخود آ جائے گا۔ جب زہد و تقویٰ اور سچائی سب آ گئی تو اخلاقی جرت پیدا ہو جائے گی۔ جب اخلاقی جرت پیدا ہو گئی تو بڑے سے بڑی کوئی حکومت ہو،
कितने ताकतवर से ताकतवर कोई हुकूमत हो, बड़े कर्रो फर क्यों ना हो, उनके सामने हक बात कहने के लिए हर वक्त मुसलमान तैयार रहेगा। और जो मुस्लिम होता है वो अखलाक जुरत रखता है, आज भी रखता है, कल भी रखेगा, पहले भी रखता था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इसीलिए ये नहीं कहा कि आप कैसे बता रहे हैं, गए तो मेराज पर ये थे। बहुत कुछ आप लोगों ने मेराज पर सुना है, मेरा मुद्दा मेराज बयान करना नहीं हर मुसलमान जानता है, लेकिन एक बात से फंस के लेता हूँ कि देखिए ये मेराज पर कौन गया था, ये अल्लाह का रसूल खुद से नहीं गया। अगर खुद से जाता तो आप अपनी फिक्र और फितरत के तहत एतराज़ात कर देते, वो ले गया जो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो ले गया। अगर एतराज़ आपको है कि रूहानी मेराज थी या जिस्मानी मेराज, तो पहले अपने वजूद पर तो एतराज़ कीजिए कि आप पैदा कैसे हो गए। आप अपने वजूद को तो देखिए, आप पैदा कैसे हो गए। अला कुल्ले शैइन कदीर है ना वो, तभी तो आप पैदा हुए, न होते आप पैदा। और अगर पैदा हो गए तो आप में कुछ डिफेक्ट होता, आप इंसान पैदा न होते कुछ और पैदा हो जाते। भाई पहले अपने को पहचानिए कि आप खुद कैसे पैदा हो गए, बहैसियत इंसान के आप कैसे पैदा हो गए। इसीलिए पैदा हो गए ना कि वही खालिक है, वही मालिक है, तमाम चीजों पे कुदरत रखता है। वो चाहे तो मिट्टी से आदम बना दे, आपको क्या एतराज। वो चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दे, आपको क्या एतराज है। वो चाहे तो वक्त मुकर्ररा पर सूरज को निकाले, वक्त मुकर्ररा पर सूरज डूबे, आपको क्या एतराज है। वो चाहे तो जमीन पर आसमानों को तान दे, आपको क्या एतराज है। वो चाहे तो जमीन में समंदर पैदा कर दे और जमीन न डूबे, आपको क्या एतराज है। लिहाजा वो चाहे तो अपने नबी को जिस्मानी तौर पर 7 आसमानों की सैर कराने के लिए ले जाए, आपको क्या एतराज है। आप एतराज करने वाले कौन है। अगर एतराज कहीं पर है और हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये तो हम जैसा था, पहुंच कैसे गया, यानी मालूम क्या हुआ कि आपने नबूवत में शक किया, इसलिए मेराज में भी शक कर दिया। पर हबीब खुदा का सलाम दिया सलावा। नबूवत में शक है, किस बात का शक है। वे आपकी तरह सिखाता है इसलिए, आपकी तरह से पहनता है इसलिए, आपके मोहल्ले में रहता है इसलिए, आपके साथ चलता है इसलिए। अगर अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजता तो आप एतराज करते, ये हम जैसा तो है नहीं, ये किसी और मखलूक को भेजता है। अल्लाह ने भेजा ऐसे ही को आपकी तरह, जो आपकी तरह से जिस्म रखता है। लेकिन फर्क एक है कि आपके जिस्म में और उसके जिस्म में तफरीक है। आप तो खाली बशर हैं और वो क्या है, यूहा इलैया, वो ऐसा बशर है कि जिसकी तरफ अल्लाह की वही आती है, वहाँ वही का नुज़ूल है। और आप क्या तो पड़ोसी भी नहीं आता, वहाँ तो वही का नुज़ूल है। फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं। और जब फरिश्ते आते हैं तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हम घर में होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दरवाजे पे कोई भी जब आता है तो क्या होता है, ये कसरे शान है बुजुर्गों की कि वो दरवाजे पर खुद जाए। याद रखिएगा इस बात, ये कसरे शान है। अगर आप बुजुर्गों को खुद जाते हुए दरवाजे पर देखें, जबकि उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हों, तो 2 बातों में से एक बात है, या तो बच्चे बातहजीब नहीं हैं कि वो बुजुर्ग को खुद जाने देते हैं और खुद बैठे रहते हैं, या ये बात है कि बच्चे जो हैं वो आने वाले को जानते नहीं हैं। ना जाने कौन हो, भाई रात का वक्त है, 12 बजे दरवाजा करके तो क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, उस वक्त बुजुर्ग ही को जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जानते नहीं कि आने वाला कौन है, शब की तारीकी में कौन आया। तो 2 बातें हैं यहाँ पर, क्या है कि बात तहजीब भी है, सब कुछ जानते भी हैं। इधर दरवाजा खटका, कौन गया, छोटा बच्चा गया, आने वाला कोई भी हो। अगर कोई पड़ोसी है तो अलग सलह, और अगर फरिश्ता है तो भी अलग सलह है या नहीं है। फरिश्ता है तो गुफ्तगू है या नहीं है। और अगर रात की तारीकी में कोई आया, ये नहीं कि बुजुर्ग को भेजें, खुद जा रहे हैं, क्यों, जानते हैं कि कौन आया। क्यों जानते हैं, क्यों जानते हैं, उस नबूवत का जुज़ है, लिहाजा इल्म का वही असर रखते हैं। जैसे नबी जानता है हर बात को, वैसे ये भी जानते हैं हर बात को, कोई फर्क नहीं है। दोस्त कहेंगे ये आप किस तरह से कह रहे हैं, मैं इस तरह से कह रहा हूं कि नबी की सिफत आप ले लीजिए। एक हीरा है, हीरा, हीरे के टुकड़े कर लीजिए, छोटे से छोटा टुकड़ा भी हीरे का वही सिफत रखेगा, वे सिफत वही रखेगा ना जो बड़े हीरे की। सिफत में फर्क नहीं होगा,
حجم میں فرق ہوگا. یعنی ایک نبی ہے دوسرا امام ہے, صفت میں فرق نہیں, صفت میں نہیں, صفت میں فرق نہیں ہوگا, صفت دونوں کی ایک, چاہے بڑا ٹکڑا ہیرے کا ہو یا چھوٹا ٹکڑا ہیرے کا ہو. اسی طرح سے صفت عصمت اس میں فرق نہیں ہے, چاہے 42 یا 43 برس کا بزرگ معصوم ہو یا 2 برس کا معصوم ہو. اور اس کی دلیل رکھتا ہوں, مسجد میں کھجوریں آئیں, بیٹھے ہیں حضور, 2 برس کے ہیں امام حسن علیہ السلام. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کے دفتروں کا وقت قریب ہو گیا ہے, لیکن بہرحال محرم پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہے, ہم میں سے کون نہیں. کھجوریں آئیں, امام حسن علیہ السلام نے ایک کھجور اٹھائی. کیا کہا حضور نے؟ اے بیٹا حسن, کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ 2 برس کے بچے سے یہ کہنا جملہ استفہامیہ کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کو پتا ہے, معلوم ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے. تو اب 2 برس کا بچہ یہ جانتا ہے, کون سی بات جانتا ہے جو اس وقت بڑے بڑے بزرگ نہ جانتے تھے. اگر جانتے ہوتے تو کھجوریں نہ بھجواتے, صدقے کی کھجوریں نہ بھجواتے. اگر جانتے ہوتے تو بڑی معذرت کے ساتھ اس دور کے مسلمانوں سے کہ رسول کی صحبت میں رہتے ہوئے رسول کو نہ پہچان سکے, ارے خوش قسمت ہیں ہم 14 برس کے بعد کہ آج رسول کو بھی پہچانتے ہیں, امام کو بھی پہچانتے ہیں. سلوات پڑھیں. ہم پہچانتے ہیں, اگر پہچانتے ہوتے تو صدقے کی کھجوریں نہ بھجواتے. سوچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا, کتاب کے ساتھ نور کو بھی چھوڑا. اب یہ نور کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, کتاب کے ساتھ یہ لازم کیوں ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ کتاب ہے کیا یہ تاج کمپنی کی چھپی ہوئی کتاب, یہ تو نہ جانے کتنی پوری دنیا میں ہے. عرب کی چھپی ہوئی کتابیں, مصر کی طباعت تو بہت عمدہ ہے, ہمارے پاس بھی مصر کا طبع شدہ ہے, قرآن شریف موجود ہے. جب ہم زیارت پہ گئے تھے تو ایک شخص نے ہم کو ختم کیا, تو کیا یہ قرآن شریف ہے, یہی کتاب ہے؟ نہیں, اس لیے نہیں کہ کتاب کی ایک صفت ہے. وہ صفت کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا ہوتا, پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو یہ کتاب کہاں نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی قلب رسول پر. اب یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ہونا آج سمجھ میں بات آ گئی, پہلے شاید نہ آتی, اس لیے کہ سخت سے سخت ترین چیز تیز ترین شعاؤں کے ذریعے توڑ لیا گیا, ٹوٹ گئی. سخت سے سخت چیز, یہاں تک کہ ایٹم جس کے متعلق چند برس پہلے یہ تیری تھی کہ اٹ از انبریکیبل, یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, توڑا ہی نہیں جا سکتا, اس ایٹم کو بھی تیز شعاؤں کے ذریعے توڑ لیا گیا. جب ایٹم ٹوٹا ہے تو ایٹم کی قوت پیدا ہوئی, ایٹامک پاور. یہ کب پیدا ہوئی؟ جب ایٹم کو توڑ لیا گیا. کس چیز سے ایٹم کو توڑا گیا؟ تیز شعاؤں کے ذریعے. شعاع کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ برق کہتے ہیں. تو یہ برق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ برق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ نور سے پیدا ہوتی ہے. برق کس چیز کا اظہار کرتی ہے؟ یہ نور کا اظہار کرتی ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ نور سے سخت ترین چیز جو ہے وہ توڑی جا سکتی ہے, نور سے سخت ترین چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو اب کتاب اگر تنہا آتی جیسا کہ ہمارے یہاں موجود ہے تو کچھ بھی اثر نہ ہوتا. کتاب کے ساتھ نور بھی آیا, اس نور کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں نور تھا, ارے وہ تو پہاڑ ہے, یہ کعبے کی دیوار ہے, نور قریب آیا کعبے کی دیوار. اب کعبے کی دیوار کیسے؟ آج حضرت ابراہیم نے بنایا, حضرت اسماعیل نے ساتھ دیا. صفت تو یہی, صفت تو یہی. تو یہ نہ سمجھیے گا جو عدالتوں میں قرآن سر پہ لوگ اٹھاتے ہیں ان کا سر بھی نہیں ملتا جی, اور کیسے اٹھاتے ہیں. ایک میری درخواست ہے مومنین سے, دیکھو قرآن کبھی جھوٹا نہ اٹھائے جی. چند پیسوں کی خاطر عدالتوں میں جا کر قرآن جھوٹا اٹھا لیتے ہیں.
اپنے اللہ سے نہ ڈرو، اللہ دے گا۔ رزق و رزقان دو قسم کے رزق ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم دوڑتے اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے دوڑتا۔ تم جس کے پیچھے دوڑتے ہو وہ ملے یا نہ ملے، لیکن جو تمہارے پیچھے دوڑتا ہے وہ مل کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا۔ لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر یقین تو کرو، بھروسہ تو کرو، اس سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے مقدر کا رزق ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ لہذا قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو کبھی جھوٹا نہ اٹھایا کرو۔ لاکھ میں تو کہتا ہوں اگر عدالتوں میں تم سے کہا بھی جائے، تم صرف کہے بھی صحیح کہ اچھا کلمہ پڑھو اور قرآن اٹھاؤ، ان کا ساتھ قرآن اٹھانے کی کیا بات ہے؟ میں تو اس نوری مخلوق کا ماننے والا ہوں کہ جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہ تھا، میں بھی سچی بات کہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قرآن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سلوات پڑھے بالکل جھوٹا قرآن، سچا بھی مت اٹھائے، کیا ضرورت؟ ارے بھائی سچ بولو، مسلمان ہو، ختم ہو گئی بات۔ اور جو تم سے قرآن اٹھوانے کی بات ہے اس سے بھی یہ کہا کرو کہ تو بھی مسلمان ہے، میری بات پر یقین کر۔ شرط یہی ہے بشرطے کہ دونوں طرف سے اسلام ہو، زبانی نہیں عمل۔ یہ نہیں کہ قرآن جو اٹھانے کے لیے آپ سے کہے، ادھر تو آپ سے بات کر رہا ہے کہ قرآن اٹھاؤ، ادھر رشوت کے پیسے وصول کر رہا ہے، تو ایسے کی بات پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ صلوات پڑھے محمد۔ یاد رکھنا ہے ذاکر حسین کی طرف سے اس بات، کبھی جھوٹا قرآن بھی مت اٹھاؤ اور کبھی رشوت کی طرف جانا۔ جو مقدر ہے وہ ضرور ہے، چل کر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قول مبارک درج کر دیتا ہوں امام باقر علیہ السلام کا۔ سرکار معصوم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو اس دنیا میں تھوڑے سے رزق پر راضی ہے، آخرت میں خدا بندے لائے اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے۔ جو تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے، آخرت میں خدا تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا چند روزہ، سب کچھ یہی رہ جائے، کچھ ساتھ نہ جائے۔ لہذا کوشش اس بات کی کرو کہ حق کو صداقت کے ساتھ سننا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ تھوڑا موڑا عمل لے کر اپنے ساتھ آ رہے ہو اسی سے بخشش کی امید رکھو، اور یقین جانو کہ وہ بڑا رحیم ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ رحیم ہے تو پھر عدالت کہاں سے کرے گا؟ ارے وہ رحیم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے۔ رحیم ہے اپنے معاملات میں، تم نے اس کی اگر نماز نہ پڑھی تم بھول گئے وہ بخش دے گا، تم نے اس کے روزے نہ رکھے وہ بخش دے گا، تم نے اس کا حج نہ کیا وہ بخش دے گا۔ لیکن عادل ہے وہ تم لوگوں کے معاملات میں۔ اگر تم میں سے کسی نے کسی کے حق کو غصب کیا تو اب وہ رحیم نہیں ہے، وہ عادل ہے، اب وہ عادل ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہنا کہ اللہ جس کو چاہے بخشے، ارے وہ بخشے گا اپنے اعمال کے سلسلے میں، جو چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جن کا تعلق تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے، اس میں وہ عدالت کرے گا۔ اور اللہ کی عدالت عجیب انداز ہے، مجمع لگا ہوا، کثیر مجمع، قیامت کا منظر، قیامت کا منظر ہے۔ لوگ جو ہیں وہ عدل کے طالب ہیں، انصاف چاہتے ہیں، انصاف ملے گا، ہر ایک کو انصاف، ہر شخص کے ساتھ انصاف، عدل کیا جائے گا، ہر ایک جائے گا نا خداوند تعالیٰ قرب میں ہو جاتا ہے، کہے گا کہ خداوندہ میرے ساتھ انصاف، میرے ساتھ ظلم کیا گیا، تو عادل ہے، میرے ساتھ انصاف، دنیا میں مجھے انصاف نہیں تھا۔ اور میں نے تاریخ سے اور آپ پر یہ روایت سنی کہ عدل و انصاف اللہ کی ذات سے طلب کرنے والوں میں نبی کی بیٹی بھی ہو، نبی کی بیٹی۔ چلیے نبی کی بیٹی اے اللہ کے آخری نبی کی بیٹی اس بات کا انصاف چاہتی ہے، کیا کیا بتاؤں گی، کیا کیا بات سے فکری ہے کہ بابا کے جانے کے بعد چند ماہ زندہ ہے، اس دوران مجھ پر اتنے مسائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ کیا کیا جا رہی نبی شادی ہے، میں سب فرشتے انبیاء اور آئی ہوں مالک تجھ سے انصاف چاہتی ہوں۔ اچھا انصاف کریں گے،
لیکن انصاف سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ایک صدا بلند، ایک صدا بلند۔ کون سی صدا بلند ہوگی؟ ایھا الناس ایھا المخلوق خذوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم انت جاؤ فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے لوگوں، اے پوری مخلوق، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ جانتے ہو کہ یہ کس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے کہ جس بیوی کو دربار میں کھڑا رکھا ہے جناب فاطمہ السلام، بات کرتا ہوں کہ اگر کرتا ہوں تو دل سکتا ہے، لیکن ایک جملہ سیکھنے کو کیا تمہیں معلوم نہ تھا یہ نبی زادی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ جس کے بعد کی وجہ سے تم مطلب اقتدار تک پہنچے یہ اسی کی اکلوتی تھی؟ کیا تم جانتے نہ تھے کہ یہ وہ بچی ہے جس کی تعظیم کے لیے رسول خود کھڑے ہو گئے؟ عرش کے قریب آئیں، اللہ انصاف چاہتی ہے۔ کیا کس بات کا انصاف؟ کیا خالق نہیں جانتا؟ کیا اسے نہیں معلوم؟ لیکن وہ عادل ہے۔ 72 لاشیں نکلے مالک نے ایک دن اور سب میں قصور تھے۔ ان کا قصور صرف ایک تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ ہمارا ہے، یہ قصور تھا ایک دن۔ اچھا ایسا کرو کہ جتنے بھی تمہارے گھر کے شہداء ہیں ان سب سے کہو کہ اپنے اپنے قاتلوں کو پکڑ کر لے جناب پاک کو تم سلام اللہ علیہ فرمائیں گی غالب سب لے آئیں گے، لیکن میرا ایک شہید ایسا ہے جو قاتل کو پکڑ کے نہیں لا سکتا، وہ 6 ماہ کا بچہ۔ ہماری بیویوں کے خواتین کے پردوں کو اچھا کوئی گواہ ہے؟ مالک اس لفظ گواہ نے بہت پریشان کیا، پہلے بھی تو کہا گیا کوئی گواہ۔ ہاں مالک گواہ، کون ہے گواہ؟ مالک میری بیٹی مالک میری بیٹی زینب العقیلہ وہ گواہ۔ اچھا ایسا کرو بیٹی سے کہو کہ گواہی دینے کے لیے پورا عالم میں بیٹھا ہے، انبیاء ہیں اوصیاء ہیں کلیتاً مقبول، بلا بیٹی کو گواہی گئی۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الغرباء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها القدبور بأرض الطوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن